سرفہرست 5 خوش قسمت ترین بدقسمت لوگ جن کی قسمت نے انہیں تقریباً ہلاک کر دیا۔ آپ قسمت کی پیمائش نہیں کر سکتے، یہ صرف قابل مقدار نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوش قسمت یا بدقسمت ہوں۔ وہ شخص جو ہمیشہ بنگوں میں اپنا نمبر مارتا نظر آتا ہے، یا وہ جو کبھی بریک نہیں پکڑتا شاید ذہن میں آتا ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو پیمانے کے دونوں طرف پاتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جو ایک ہی وقت میں خوش قسمت اور بدقسمت دونوں ہے عجیب لگتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اسے سنبھال لیا ہے۔ یہ 10 خوش قسمت ترین بدقسمت لوگ ہیں، اور ہر ایک کو سنانے کے لیے ایک دلچسپ کہانی تھی۔ نمبر 5 آسٹن ہیچ۔ ہوائی جہاز کے ایک حادثے سے بچنا کافی نایاب ہے، لیکن آسٹن ہیچ کی ہوائی جہاز کے خوفناک قسمت کے سلسلے نے اسے 2 زندہ بچتے دیکھا۔ 2003 میں ہیچ ایک ہوائی جہاز پر سوار تھا جب اس کے والد پرواز کر رہے تھے۔ جب یہ گر گیا، اس کی ماں اور 2 بہن بھائیوں کی جانیں گئیں۔ وہ بری طرح سے زخمی نہیں ہوا تھا، لیکن نوجوان لڑکے کے لیے نقصان مشکل تھا۔ ہیچ ملبے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور مناسب طریقے سے بڑھنے میں کامیاب ہو گیا، اس پر غور کرتے ہوئے کہ وہ کیا گزرا ہے۔ بدقسمتی سے سانحہ ان کے خاندان پر صرف ایک بار نہیں آیا تھا، اور پہلے حادثے کے 8 سال بعد وہ ایک اور حادثے میں ملوث تھا۔ جون 2011 میں آسٹن ہیچ ایک چھوٹے طیارے میں مسافر تھے جب ان کے والد ایک بار حادثہ پیش آیا۔ مزید طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کے والد اور سوتیلی ماں کی موت ہو گئی۔ نوجوان چلا گیا، حالانکہ اس نے دماغی تکلیف دہ چوٹ، پھیپھڑے پنکچر اور کالر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ 2 ماہ تک کوما میں چلا گیا۔ اپنے پورے خاندان کے نقصان اور زخموں سے بچ گیا، جس کی وجہ سے وہ تقریباً ہلاک نہیں ہوا۔ 23 سالہ کو تباہ کرنا۔ وہ صحت یاب ہوا اور کالج باسکٹ بال کھیلنے چلا گیا، مشیگن یونیورسٹی میں ملنے والے اسکالرشپ کی بدولت۔ وہ ایک عوامی اسپیکر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اپنے تجربات کو دنیا کے ساتھ بانٹتا ہے۔ نمبر 4 میسن ویلز۔ 2013 میں میسن ویلز بوسٹن میراتھن بم دھماکے سے ایک بلاک تھا جس میں وہ محفوظ رہے۔ دھماکے کے بہت قریب ہونے کے باوجود ویلز اس واقعے سے متاثر ہوا، لیکن یہ واحد موقع نہیں ہوگا جب وہ دہشت گردی کے ساتھ رابطے میں آیا، کیونکہ اس نے خود کو سمندر کے پار ایک اور حملے کے قریب پایا۔ بوسٹن کے چند سال بعد ویلز کی لیس، فرانس میں جب تھیلیس ٹرین میں سوار 3 امریکیوں نے ایک دہشت گرد کو زیر کیا۔ واقعہ گھر کے قریب تھا، کیونکہ وہ 2016 میں ہوائی اڈے پر بمباری کی گئی۔ مورمن مشنری کے طور پر کام کرتے ہوئے ویلز ہوائی اڈے پر تھے جب داعش کے 3 دہشت گرد ارکان نے خود کش بموں کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا اور دیگر دھماکہ خیز آلات۔ وہ ایک دھماکے میں پھنس گیا تھا جس سے اس کا اچیلس ٹینڈن پھٹ گیا تھا، اس کے ہاتھ اور چہرے پر 2 اور 3 ڈگری جل گئی تھی، اور اس کے جسم کو چھری سے مروڑ دیا گیا تھا۔ اس کے والد نے وضاحت کی کہ ویلز برسوں پہلے بوسٹن بم دھماکے میں اپنے تجربے کی وجہ سے جزوی طور پر بچ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے اسے پرسکون رہنے میں مدد کی، اور اس زمین پر ہونے اور خون بہنے کے باوجود وہ حقیقت میں مزہ کا احساس رکھتا تھا اور حالات کے ذریعے پرسکون رکھ۔ نمبر 3 انا اور ہیلن۔ جیسا کہ اب ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے، وبائی مرض سے بچنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہے۔ زیادہ تر لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں تو کبھی بھی بیماری کا شکار نہیں ہوتے۔ پھر بھی متاثر ہونا مہلک ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر روگزنق خاص طور پر گندا ہو، جیسا کہ انفلوئنزا سٹرین A/H1N1 جس نے 1918 اور 1920 کے درمیان دنیا کو تباہ کر دیا تھا۔ ہسپانوی فلو نے تقریباً 20-100 ملین لوگوں کا دعویٰ کیا، تیزی سے پھیلنے اور رفتار کی بدولت جس میں وائرس نے متاثرہ افراد کی جان لے لی۔ 2 خواتین جو اس وائرس سے متاثر ہوئیں اور زندہ رہنے میں کامیاب ہوئیں ان میں اینا ڈیل پریور اور اس کی بہن ہیلن تھیں، جو ہسپانوی فلو کی وبا کے دوران چھوٹے بچے تھے۔ جبکہ وہ اس وبا سے بچنے والے واحد لوگ نہیں تھے، وہ ایک چھوٹی کمیونٹی میں شامل ہیں۔ دنیا بھر میں 2 وبائی امراض سے بچنے کے لیے لوگوں کا 1 صدی سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اینا اور ہیلن بالترتیب 105 اور 107 سال کی تھیں جب وہ COVID-19 سے متاثر ہوئیں۔
इन्फेक्शन के वक्त उनकी उम्र के बावजूद वो दोनों मुश्किलात को शिकस्त देने और जिंदा रहने में कामयाब रहे। ऐना ने बताया कि दूसरे कैसे जिंदा रहने में कामयाब हो सकते हैं जब तक कि वो और उसकी बहन, ये कहते हुए दूसरों के साथ अच्छा बनूं, अच्छे दोस्त रखो, ईमानदार बनूं, खुदा से प्यार करो और मैं बहुत सी गर्म मिर्च खाती हूं। नंबर 2, सोतोमो आमुगोची। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया। धमाके और उसके नतीजे में होने वाली ताबकारी में लगभग 1,40,000 अफराद हलाक हुए। एक शख्स जो जिंदा बच गया था, सोतोमो आमुगोची, मौसम गर्मा के एक नए ऑयल टैंकर को डिजाइन करने के बाद शहर में अपना आखिरी दिन गुजार रहा था। जब बम फट गया तो वो एक खाई में छलांग लगाने में कामयाब हो गया, लेकिन सदमे की लहर ने इसे हवा में खींच लिया, घूमते हुए, और इसे करीबी आलू के पैबंद में घसीटते हुए वो ग्राउंड जीरो से 2 मील से भी कम फासले पर था। इसके कान के पर्दे तकरीबन फट चुके थे और उसका चेहरा और बाजू बुरी तरह झुलस गए थे, लेकिन वो बच गया। इसने एक ट्रेन का रास्ता बनाया और अपने आबाई शहर के लिए रवाना हो गया, जो बदकिस्मती से नागासाकी था। पहुंचकर उसने अस्पताल का रुख किया। 9 अगस्त को वो मित्सुबिशी कंपनी के डायरेक्टर को अपना तजुर्बा सुना रहा था जब बाहर रोशनी की एक झलक ने उन्हें जमीन पर एक और छलांग लगा दी। मुजिजाना तौर पर पहले धमाके से जख्मी होने के बावजूद आमोगोची दूसरे धमाके में जिंदा बच गए, और इस तरह अब तक सिर्फ 2 एटम बम जो जंग में इस्तेमाल होते हैं। बाद में उन्होंने नागासाकी धमाके को याद करते हुए कहा, मैंने सोचा कि मशरूम का बादल हिरोशिमा से मेरा पीछा कर रहा है। नंबर 1, फरीन सीलुक। फरीन सीलुक किसी से भी ज्यादा मोहलिक हादिसात से बच गए हैं और उन्हें दुनिया का सबसे बदकिस्मत खुशकिस्मत तरीन आदमी होने का एजाज हासिल हुआ है। 1962 में सीलाक को मौत के साथ पहला बुर्श इस वक्त आया जब वो एक ट्रेन हादसे में बच गया जिसमें 17 दीगर मुसाफिर मारे गए। 1963 में उसने पहली बार हवाई जहाज में सवारी की, जो दरवाज़ा खुलने और इसे बाहर निकालने पर ख़त्म हुई। वो एक घास के ढेर में उतरा जबकि तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसमें 19 अफराद हलाक हो गए। 66 में वो एक बस हादसे में बच गए जिसमें 4 अफराद हलाक हुए, और 1970 में उनकी कार में आग लग गई और धमाका हुआ, लेकिन वो वहां से निकलने में कामयाब हो गए। 3 साल बाद इसी तरह का एक कार हादसा उसके तमाम बालों को जलाने में कामयाब हो गया, लेकिन वो दूसरी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचा था। 1995 में वो एक बस से टकरा गया, और अगले साल वो तकरीबन एक कार से टकरा गया, लेकिन वो एक रेल से टकरा कर बच गया। ये हर मोड़ पर इसकी किस्मत थोड़ी बदली जब इसके 73 साल के होने के 2 दिन बाद उसने लॉटरी में 9 लाख यूरोज जीते। उसने कुछ घर और एक कुश्ती खरीदी, लेकिन अपनी जीत का ज्यादातर हिस्सा 2010 में दे दिया।